ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے دیکھا اور دور سے دیکھ کے اس کے بارے میں فرمایا، اے شخص اگر میرے پاس نہ آ تو اچھا ہے، آیا ہے تو آ جا۔ خدام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، خدام اسے روکنے کے لیے خدام اٹھے، فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بیٹھا تو کہا کہ تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ دو افراد ہیں، یا سعید ہیں یا شقی ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے جو اگر شقی ہیں، اللہ ان کو سعید بنا دے، ان کو سعادت مند لوگوں میں شامل کر دے۔ ایسے لوگ جن کے لیے تیری نظر رحمت ہے، تیری خوشخبریاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کیا ہے۔ فرمایا تو خاموش بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری پیشانی کو پڑھ لیا، بس میں اسی لیے آیا ہوں اور آ کے آپ کی خدمت میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری یہ شقاوت ختم ہو جائے؟ درک الشقاء قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا اپنی دعا کے وقت کو بڑھا اور دعا کی زاری کو بڑھا اور دعا کی توجہ کو بڑھا اور دعا کا غم اپنے اوپر طاری کر، مسلط کر۔ دعا کا غم، مسائل، قرضوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا غم تو سنا، دعا کا غم کیا ہوتا ہے؟ دعا کا غم یہ ہے کہ آج کے دن میں میں نے اللہ جل شانہ سے کتنی دیر باتیں کی اور اللہ سے کتنی دیر میں اللہ کو منانے میں لگے اور کتنی دیر اللہ کے خزانوں سے لینے میں لگے۔ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر، تیری شقاوت ختم ہو جائے گی۔ شہنشاہ آل بیت ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں کہ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر۔ یقین جانیے کوئی خبر نہیں، کل کی بات ہے، ملاقاتیں روز ہوتی ہیں ملاقاتیوں سے۔ ایک صاحب آئے نا، ایسے بیٹھتے ہوئے بیٹھے نہیں، یہ گر پڑے۔ ایسے نا بندہ بیٹھتا ہے، ایک ایسے گر پڑا اور گرتے ہی کہا کوئی ایسا آپ کے پاس دعا ہے، نسخہ ہے جس سے میرا بخت جاگ اٹھے؟ الفاظ ہیں، یقین جانیے میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میرے پاس، پھر اس کے آپ دیدہ ہو گیا، کہا مجھ سے بالکل ناقص، نہ بولنے کا فن، نہ جاننے کا فن، نہ کھانے کا نہ پینے کا کوئی سلیقہ نہیں، بے سلیقہ ہیں، ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ مجھے جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری پہنچ کن لوگوں کے ساتھ ہے، پر آج تک بھی جہاں میں نے ہاتھ ڈالا ہے مٹی ہو گیا۔ چاہتے ہیں آج جادو، بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں۔ تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں، یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ ہوائیں ہیں، پنکھے ہیں، ایگزاسٹ ہیں، موسم اپنی سختیاں اور تلخیاں دکھا رہا ہے، یہ قدرت کا نظام چلتا رہے گا، لیکن تسبیح خانے نے آپ کی راحت اور سکون دینے کی کوشش کی ہے، پر کوشش پوری کر نہیں سکے۔ دعویٰ نہیں کہ آپ کو راحت دیں، آپ کا احترام ہو۔ میں خود سارا دن پھرتا رہتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ راستے میں چلتے لوگ کہتے ہیں مجھ سے ہمیں ہاتھ ملا، ہم سے گلے مل، ہماری بات سن لے۔ میں ان سے معذوری اور مجبوری کا درخواست کرتا ہوں، یہ ساری آپ کی خدمتوں کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، ورنہ پیر تو بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ تمہارا پیر نہیں فقیر ہے، یہ فقیر سارا دن فقیر بن کے میں تکونج مانگوں کرلاواں، ہر جگہ آپ کی راحت کا انتظام، کہیں آرام میں، کہیں کھانے میں، کہیں پینے میں، کہیں بیت الخلاء کی صفائی میں، کہیں لنگر میں۔ آپ شاہی مہمان ہیں، تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا خادم۔ امام زین العابدین کو ایک شخص نے دیکھا، دعا فرما رہے ہیں۔
اور دعا میں یہ کلمات بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، پلٹ پلٹ کے پڑھتے ہیں، لپک لپک کے پڑھتے ہیں، جھک جھک کے پڑھتے ہیں، ڈوب ڈوب کے پڑھتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتے ہیں، اور غم کی کیفیتوں سے پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر دعاؤں میں جھک کے پڑھتے ہیں، پھر اٹھ کے پڑھتے ہیں، کیفیتوں کے ساتھ یہ الفاظ بار بار پڑھ رہے ہیں۔ وہ پیچھے بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا، بڑی دیر کے بعد وہ شخص اٹھا اور شہنشاہوں سے عرض کیا۔ جب دعا ختم ہوئی تو امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا یہ فرمائیں، دعا تو ساری تھی، ان دعا کے ان بولوں کو اب بار بار کیوں فرما رہے تھے؟ تو عجیب بات فرمایا حدیث میں میں نے پڑھا ہے، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ فرشتے اس کے لکھنے پہ ٹوٹ پڑ، انسانوں اور جنات کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں پر اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا غور سے سنیے گا، یہ سارا ثواب میں سارا کا سارا اپنے نانا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اپنے ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، حضرت علی ان کے ابا تھے، ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، یہ سارا کا سارا فرشتوں کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اور ان کی خدمت میں بھیج کے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اور فرمایا جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے، کسی کی کوئی مشکل ہوتی ہے، میں یہ پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، میری مشکل ٹل جاتی ہے۔ اور میں آج صبح ایک سائل آیا تھا، مجبور بے قرار تھا، پریشان تھا، آج میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ شام سے پہلے اس کی مشکل ٹل جائے گی۔ اور راوی لکھتا ہے میں نے پھر سائلوں سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، تحقیق کی، فرمایا امام زین العابدین جس کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں، پر کرتے کیسے ہیں؟ جو میں نے نقشہ کھینچا ہے ذرا اس نقشے کو غور سے سننا۔ کرتے کیسے ہیں؟ ڈوٹ کے، ٹوپ کے، وجدان سے، درد سے، کیفیتوں سے، غم سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے دھیان سے، پوری توجہ سے بار بار یہی پڑھتے ہیں، پھر یہی پڑھتے ہیں، اور پھر ہدیہ کس کو پہنچاتے ہیں؟ یہ دعا، اس دعا کے رازوں کو ذرا سمجھ لیں۔ پھر میں دعا پڑھتا ہوں۔ پہلا راز جذبہ، وجدان، یقین، درد، سوز، ساز، کیفیات، پہلا راز یہی ہے، یہ سمجھ آ گیا؟ دوسرا راز، اس کو پڑھ کے اللہ اس کے حبیب کو، سارے فرشتوں کو، آل محمد کو، ان کو ہدیہ کرتا ہوں اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائے۔ یہ دوسرا راز ہے۔ ان دو رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے لفظ جو اختیار کیا عربی زبان میں، لفظ جو ملا ہے مجھے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج اپنا منہ چھپائے اس سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج صبح ایک سائل آیا تھا، امام زین العابدین حضرت علی ان کا نام تھا، حسین کے بیٹے ہیں اور علی کے پوتے ہیں، فرمایا کہ علی فرماتے ہیں میرے پاس سائل آیا تھا، امام زین العابدین فرماتے ہیں دکھیارا تھا، غم کا مارا تھا، آج میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اور پھر فرمایا میں جس کے لیے بھی یہ دعا کروں، سورج جس سے پہلے کہ اپنا منہ چھپائے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس اختتامی محفل میں میں اس دعا میں لگا کے مغرب تک اس دعا میں لگاؤں گا۔ چاہتے ہیں اس میں دعا میں لگ جائیں؟ چاہتے ہیں وجد سے، کیفیتوں سے، پورے درد سے؟ میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں گے، ان الفاظ کو ہم 3 بار پڑھیں گے، اور اس میں ایک چیز بتاؤں، آل رسول کی نسبتیں ہوں اور ایک سچا جذبہ لے کر آئیں، اور پھر یہاں سے خالی جائیں، جھولیاں بھر کے نہ جائیں، کانٹوں بھری جھولی لائیں اور پھول بھر کے نہ لے جائیں، جھولیوں میں کنکر لائیں اور موتی لے کر نہ جائیں، بات نہ بنی، پھر مزہ نہ آیا۔ تو پہلے میرے ساتھ پڑھ لیں،
میں پڑھاتا ہوں، اس سے پہلے محمد آل محمد پہ ہم درود بھیجیں گے اور پڑھیں، اور جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ جائیں گے اگر توجہ سے میرے ساتھ پڑھیں گے تو۔ آئیں امام زین العابدین کا تحفہ اور جن سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لیا، اور جن سے پھر 1.25 لاکھ اولیاء اور بزرگوں اور ہستیوں نے لیا، وہ پڑھتے ہیں۔ پڑھیں میرے ساتھ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک۔ چاہتے ہیں آج سورج ڈوبنے سے پہلے فیصلے؟ چاہتے ہیں سورج اپنا منہ چھپانے سے پہلے آپ کے حق میں فیصلے؟ چاہتے ہیں آج جادو، بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں؟ تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں، یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آج اس بول کو مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد تک بھی اس بول کو پڑھنا ہے، پر پڑھنا 2 شرطوں کے ساتھ ہے، ایک جذبے اور وجدان کے ساتھ، اور دوسرا پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کرتے جائے اور اپنی جذبوں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی مشکلوں کو، ناکامیوں کا تصور کرتے جائیں۔ پڑھیں یا رب لک الحمد۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کہ یہ جو نوافل ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ جو یہ نفل پڑھے اور وہ کہے کہ میں بازی ہار گیا ہوں، میں کیسے مانوں؟ وہ کہے کہ میں بازی ہار گیا ہوں، میں کیسے مانوں؟ مجھے کہنے لگا کہ آپ سے سنا تھا اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کوئی شب جمعہ ایسی نہیں ہوگی جس میں اس کو پڑھنا نہیں چھوڑوں۔ کہنے لگے میں نے اس کو پڑھنا نہ چھوڑ۔ کہا میں نے خواب دیکھا۔ اللہ کہا کہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی ہیں اور حضرت امام حسن ہیں، یہ 4 ہستی ہیں، اور ان کے پیچھے مجمع ہے جو محسوس ہو رہا ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، اہل البیت ہیں، یا تبع تابعین اولیاء، بڑی ہستی ہیں۔ بس یہ مجھے کہنے لگے یہ 4 ہستیاں محسوس ہوئیں۔ تو کہا ہر ہستی نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میں نے ان کا ہاتھ چوما، اور ہاتھ چومتے ہوئے ہر ہستی نے مجھے ایک بشارت دی، اور میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ مجھے بشارت کس لیے دی؟ فرمایا تو شب جمعہ میں 2 نفل نہیں پڑھتا، وہ آیت الکرسی اور اخلاص والے، وہ سب تک پہنچتے ہیں، وہ ہمارے پاس بھی پہنچتے ہیں، اور ہمارے پاس جو پہنچتے ہیں وہ بہت ڈھیر پھولوں کا ہوتا ہے، خوشبوؤں کا ہوتا ہے۔ کہا کہ پھر انہوں نے ایسے اشارہ کیا، دیکھا تو پھولوں کا ایک پہاڑ تھا، پھولوں کا کیا تھا، اور اس پہاڑ کے ساتھ خوشبو، اور کہا یہ پہنچتے ہیں، یہ چیز پہنچتی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق روحانی اور رزق جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں، ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے،
مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کوئی 27-28 سال پہلے کم و بیش۔ ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو وہ انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ میں کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی، اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے، یہاں لاہور میں، جس سے بہت منو گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے، اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنے دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے، سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ
بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے، میں نے کہا میرا کہے، اچھا وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا تو اس نے ابھی سے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تو کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتاتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، آ میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، میں کر کے دکھاؤں گا۔